سرمایہ کاروں کی طرف سے معاملات سدھارنے کے بیانات میں حقیقت کیا ہے؟ کیا عمران خان کشتیاں جلا چکے؟ عمران خان سے عقیل کریم ڈھیڈی کی ملاقات کی اصل کہانی ہم نے آپ کو بتائی۔ اس پر تجزیہ لیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بخاری صاحب، عقیل کریم ڈھیڈی اسٹیبلشمنٹ کے خود سے ہی نمائندے بن کر گئے تھے اور پیشکش بھی عمران خان کو دی تھی۔ عمران خان نے پیشکش پر کہا تھا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میرے خیال سے بہت ہی چیپ ٹیکٹکس استعمال کیا انہوں نے پبلسٹی کے لیے۔ پانی کتنا پلوں کے نیچے سے بہہ گیا ہوا ہے، حکومت اور عمران خان کے بیچ یا پی ٹی آئی کے بیچ خلیج اتنی وسیع ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ عقیل ڈیڈی جیسے لوگ جو ہیں، آئی ڈونٹ نو، اس کے بارے میں تو آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں ہو شی ان دا گیون سرکمسٹانسز جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، کون سنے گا ان کی؟ مجھے آپ بتائیے۔ یہ جا کے بات کریں گے آرمی چیف سے، یہ بات کریں گے جا کے پارلیمنٹ سے، جہاں اتنا کچھ خونین قسم کا یعنی طوفان آ چکا ہے ان کے بیچ میں۔ تو یہ میرے خیال سے جھک ماری ہے انہوں نے، بالکل اس عمر میں کافی سنجیدہ آدمی ہے، ادروائز اچھے خاصے بزنس مین ہیں، انہیں شوق چڑھایا ہے مصالحت کا، ان کی کسی نے نہیں سننی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اب جتنے گھیرے میں آتے جا رہے ہیں یا جتنا ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے یہ انیشیٹ کرایا ہو کہ وہ اس طرح کے مذاکرات کی بات کریں گے۔ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان مذاکرات سے بات آگے بڑھ گئی ہے بھائی۔ یہاں تو جو کچھ دشمن نہیں کر سکا بھارت 75 سال میں، وہ ساری حدیں پار ہو چکی ہیں، ساری ریڈ بلو گرین پیلی لال پیلی لائنیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ عقیل ڈیڈی جیسے لوگ کہاں یعنی مصالحت کرائیں گے؟ یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ میں تو اس کے اوپر تبصرہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت ہی چیپ اور بہت ہی انہونی بات ہے یہ کہ اس وقت یعنی مصالحت کی بات کی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے، زمان پاک کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اس کے ارد گرد پولیس کھڑی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ ریزگنیشن آ رہے ہیں۔ اتنے بیچارے ڈیڈی صاحب کیا کریں گے بھائی؟ جی اچھا بخاری صاحب، عمران خان تو کہتے تھے کہ وہ این آر او نہیں دیں گے، اب خود ہی این آر او کے متلاشی ہیں، خود ہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ان کو اپنی جو خود ستائی تھی نا، وہ اس حد پر پہنچ گئی تھی کہ وہ اب اپنے برابر کسی کو دیکھنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ اور یہ صورتحال پیدا کرنے کے ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جن کو میں وشس سرکل کہتا ہوں، یہ اس نے انہیں بخار چڑھایا تھا کہ بس آپ سے نہ کوئی بڑا ہے، بلکہ اگر میں نام لے لے کے لوگوں کو بتاؤں کیا کیا انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہوا ہے تو بس اللہ کی پناہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ پور فیلو سٹارٹڈ بلیونگ اٹ۔ ان کا وہی حال ہوا جو ہٹلر نے گوئبلز کا پروپیگنڈا بلیو کرنا شروع کر دیا اور الٹیمیٹلی اپنی تباہی کرا لی۔ یہی حال خان صاحب کا ہے۔ خان صاحب کو لوگوں نے بتایا جس طرف کو آپ دیکھیں گے وہاں لاشیں ہوں گی، جس طرف کو آپ دیکھیں گے وہاں انقلاب ہی انقلاب ہوں گے۔ اینڈ ہی the poor fellow started believing it۔ یہ اس چیز نے مروایا ان کو۔ جی اچھا بخاری صاحب، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ سرمایہ کار جو تھے انہوں نے عمران خان کی حکومت میں ان سے فائدہ اٹھایا۔ آج بھی عمران خان نے عقیل کریم ڈھیڈی کو حکومت بننے پر اہم ذمہ داری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ماضی سے عمران خان نے کبھی بھی کچھ نہیں سیکھا۔ وہ کبھی کسی چیز سے بھی کچھ نہیں سیکھیں گے۔ اس کی داستان بھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ دیکھ لیں کیا حال ہو گیا ان کا۔ لوگ اس میں سے بینیفٹ لے کے جا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، چاہے وہ مرزا شہزاد اکبر ہیں، چاہے وہ شہباز گل صاحب ہیں۔ ویئر آر دوز پیپل جو کہتے تھے کہ ہمارا مرنا جینا پاکستان میں ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کی طرف کسی نے دیکھا بھی تو یہاں پتہ نہیں خون کی ندیاں بہ جائیں گی یا پورے ملک میں آگ لگ جائے گی؟ کدھر ہے وہ پاشیدہ جو صبح سے شام تک قوم کو ڈراتے تھے؟ شرم آنی چاہیے ان کو۔ چوہوں کی طرح سے اپنی بلوں سے نکل نہیں رہے ہیں۔ یہ لائیں گے انقلاب؟ انہوں نے خراب کیا خان صاحب کو۔ ہی واز اے جنٹل مین۔ وہ میں جانتا ہوں ان کو، 45 سال سے میں جانتا ہوں۔ یہ ان لوگوں نے اس کے دماغ کو چڑھا کے اس کو اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ یہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا آپ خدا کا ویر، جب آپ اس طرح سے اپنے آپ کو زمینی خدا بنا بیٹھیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے بھائی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جی اچھا بخاری صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی عقیل کریم ڈھیڈی کو شٹ اپ کال دی گئی ہے اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے کی تنبیہ دی گئی ہے۔ جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، وہ اس پر ابھی بھی قائم ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایچ کیو تو بڑی چیز ہے جنہوں نے اس کو شٹ اپ کال دی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، پہلے شٹ اپ کال میں نے دی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ اپنا بزنس دیکھیں، آپ کو کیا سوجی ہے؟ یہ وہ پبلسٹی تو مل جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، وہ ٹی وی اسکرینوں کے اوپر آ جائیں گے، بٹ ہو وانٹس ٹو لسن ٹو ہم؟ ہو از ہی؟ نو بڈی۔
اس چینجنگ سیناریو میں کسی ایک بزنس مین سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جی ایچ کیو کے بیچ اور پی ٹی آئی کے بیچ کھچی لائن جو ہے اس کو ختم کر دے گا، وہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے بیچ کھچی لائنوں کو جہاں اتنا پانی بہ گیا پلوں کے نیچے سے اس کو پاٹ لے گا، وہ یہ بیوقوفی کی بات ہے، میں نہیں اس کو سیریسلی لینے کے لیے تیار۔ اچھا بخاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات، جو حالات سامنے آئے ہیں، اب جو سیاسی مذاکرات ہیں ان کی بھی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے پروسیس کو خود پی ٹی آئی نے سبوٹیج کیا۔ ان کے وہ جو سیلف کلیمڈ نیلسن منڈیلا ہے نا، وہ مجاور ہیں جو وہاں ایک مزار کے ملتان کے، وہ انہوں نے ان کو اعلان کر کے سپریم کورٹ میں جا کے کہ جناب ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں مذاکرات سے۔ تو مذاکرات کو سبوٹیج اور تیلی تو سب سے پہلے لگائی پی ٹی آئی نے خود۔ پھر اس کے بعد تنگ آ کے جب یہ کسی کی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں تھے، حالانکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان 3 راؤنڈز آف ٹاکس میں باقاعدہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور یہ جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن تھا یہ صرف سٹیمپ لگوانے گیا تھا، یعنی اپروو کروانے گیا تھا خان صاحب سے۔ خان صاحب نے وہ ٹکا کے بےزتی کی ہے ان کی، میں وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا۔ ان کا who the hell you think you are کے جا کے آپ یہ مان کے آ گئے ہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا مذاکرات کرنے کا۔ تو پہلے تو سبوٹیج کیا خود پی ٹی آئی نے، اس کے بعد پھر کل جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جناب اب ایسی پارٹی سے جو ملک کو آگ لگانے پر تلی ہو، جو ملک کے دشمنوں کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر رہی ہو، اس سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال سے وہ جو ایک سین سولوشن ہو سکتا تھا اس سچویشن کا، اس کو بھی خان صاحب نے خود ہی ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا۔ اچھا بخاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان خود ہی میں مست تھے، وہ خود کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، جو آیا سب کچھ تباہ کروا دیا، ہدایات بھی اس حوالے سے جاری کی، اب سب دروازے چونکہ بند ہو چکے ہیں تو اب وہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کوئی کارکن بھی زمان پارک کے باہر موجود نہیں ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے تھے، ان کو بھی انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ یہ اب دیکھیے وہ جو فیک بہادری کے جو چرچے ہوتے ہیں نا، وہ جب صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے جہاں آپ کی بہادری کا امتحان ہوتا ہے، آپ کا پتہ چلتا ہے وہاں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کھاڑے میں جب اترتا ہے پہلوان تو تب پتہ لگتا ہے اس کی قوت کیا ہے۔ کھاڑے کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ کامنٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت وہاں دیکھنے کو اور آنکھ منہ ڈالنے کو کوئی بندہ نہیں ہے۔ کل جو وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، وہ تم تراک جو وہ جس طرح سے پہلے جایا کرتے تھے عدالتوں کو فتح کرنے کے لیے، وہ کل نظر نہیں آیا کسی کو بھی۔ یہی ہوتا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، عمران خان سے مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو بھی راضی کر لیا تھا، لیکن اب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی شرط رکھ دی گئی ہے کہ ملیٹنٹ ونگ جوائن کر لو یا سیاست کر لو، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ دوسری طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں وہ خان صاحب کو یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے آپ نے سیاست نہیں کی ہے، آپ نے ایک عجیب قسم کا فسطائی رویہ اختیار کیا ہے، یہی آپ کی پارٹی نے کیا ہے۔ آپ نے ملک کے یوتھ کو، آپ نے ملک کی خواتین کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیا ہے، ایک ایسے راستے پہ چلا دیا ہے جہاں ان کے لیے کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ 300 400 خواتین کی لسٹیں بن رہی ہیں پولیس کے محکموں میں جن کو اٹھایا جائے گا، جن کے بچے جو ہیں جنہوں میں رول رہے ہیں ان کی ماؤں سے پوچھیں، ان کے باپ سے پوچھیں، جن کے لوگ لاپتہ ہیں ان سے جا کے پوچھیں وہ جس طریقے سے قرض کر رہے ہوں گے پی ٹی آئی کو اور اس کی لیڈرشپ کو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا عوام کی نبض پر ہاتھ ہو، جو سمجھ رہا ہو کہ کس ایونٹ کی صورت میں اس کی پارٹی کو کتنا دھچکا لگے گا۔ لیکن جس شخص کو اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ اپنے ورکرز اور ان کے ورکرز کے گھر والوں کی پریشانیوں کے اوپر کیا درخود اعتنا سمجھے گا، آپ خود ہی سوچ لیں۔ اچھا بخاری صاحب، کل سے ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں جو ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب ان فیوچر آپ حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مزید لوگ بھی عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں جو بہت ہی قریبی اور ان کے ساتھ اہم عہدوں پر تعینات رہے، وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے قریبی تھے، جو ان کے جنرل ورکر تھے، ان کو تو انہوں نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس طرح مائیگریٹری برڈز 2018 کے الیکشن سے اڑ کے آ رہے تھے، خان صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے، کون ہے الیکٹیبل کون نہیں ہے۔ غلط پٹے ڈال کے واپس پٹے ان کے گلوں سے اتارے انہوں نے اور دوسروں کے گلے میں ڈالے۔ جب ایسی پارٹی تشکیل پائے گی، جب پارٹی میں ایسے عناصر آ جائیں گے تو وہ مشکل وقت میں اسی رفتار سے بلکہ زیادہ برق رفتاری سے بھاگ کے اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے جو عمل شروع ہوا ہے، جو
کوئی تھوڑا بہت سین ایلیمنٹ خان صاحب کے ساتھ تھا، وہ اب آہستہ آہستہ ان سے فاصلہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج آپ صبح سے دیکھ لیں، جتنی آپ نے پریس کانفرنسز دیکھی ہیں، جتنے آپ نے اہم لوگ دیکھے ہیں ان کا ساتھ چھوڑتے ہوئے، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ عامر کیانی جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا مولوی محمود ان کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں، جو پروونشل اسمبلیز ہیں، ان کے ممبر چھوڑ دیں گے؟ سندھ میں 2-3 لوگ چھوڑ چکے، اب جو یہ صدرن پنجاب ہے وہاں کے 7 لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے، اور ابھی وہ دھمکی دے کے گئے ہیں کہ جب اگلی پریس کانفرنس ہوگی تو آپ کو اصل تعداد کا پتہ چلے گا۔ تو پھر یہی ہوتا ہے نا، یہی فیٹ ہوتی ہے جب آپ زمینی خدا بن بیٹھے ہیں معاذ اللہ، تو پھر اس کا انعام بھی یہی ملتا ہے۔